یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید، کہ آ رہی ہے دم دم صدائے کن فیکون۔ تلاش جستجو تحقیق انسان کی سرشت میں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم چاند سے آگے پہنچ گئے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، راجستھان میں اردو تحقیق ہم نے ایک سیریز شروع کی ہوئی ہے، اور آج یہ اسی سلسلے کی دوسری کڑی ہے، اور ہمارا آج کا موضوع بھی یہی ہے، راجستھان میں اردو تحقیق۔ اس کے تحت ہم آپ کو راجستھان میں ہونے والی اردو تحقیق سے واقف کراتے ہیں، مختلف شہروں سے اسکالرس کو بلاتے ہیں اور آپ کے روبرو کراتے ہیں اور ان کے موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں۔ تحقیق کوئی چھوٹا موٹا موضوع نہیں ہے، اس کے لیے کئی ہمیں ایپیسوڈ چاہیے، ہم وقتاً فوقتاً آپ کو اس سے واقف کراتے رہیں گے۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان اس سلسلے میں گفتگو کے لیے یہاں موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرا دوں۔ آپ ہیں جناب ڈاکٹر معین الدین شاہین صاحب، آپ اجمیر سے تشریف لائے ہیں، اور گورنمنٹ کالج اجمیر میں آپ شعبہ اردو میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ ہماری دوسری مہمان ہیں ترنم، کوٹا سے تشریف لائی ہیں، اور ابھی حال ہی میں آپ نے اپنا پی ایچ ڈی مقالہ پورا کیا ہے۔ ہماری تیسری مہمان ہیں محترمہ شبنم، آپ راجستھان یونیورسٹی کی اردو ڈپارٹمنٹ سے ہیں اور اپنی پی ایچ ڈی کر رہی ہیں۔ آئیے اس شعر کے ساتھ پروگرام کی شروعات کرتے ہیں۔ بیلچے لاؤ کھولو زمین کی تہیں، بیلچے لاؤ کھولو زمین کی تہیں، میں کہاں دفن ہوں پتہ تو چلے۔ تو ناظرین، تحقیق کے بارے میں آج ہماری گفتگو ہوگی۔ ڈاکٹر معین صاحب، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے تحقیق کے فن پہ گفتگو کی تھی۔ آج میں چاہوں گا کہ آپ ہمارے ناظرین کو راجستھان میں تحقیق کی ابتدا کے بارے میں بتائیں، کب شروع ہوئی، کیسے شروع ہوئی، کون کون لوگوں نے اپنا کام کیا۔ جمالی صاحب، نہ صرف راجستھان بلکہ اردو ادب کی مکمل تاریخ کا جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ رمز فاش ہوتا ہے کہ نہ صرف راجستھان میں بلکہ اردو میں جہاں جہاں بھی تحقیق ہوئی وہ اس کا نقش اول تذکرے رہے ہیں۔ اچھا، چاہے تنقید ہو، تحقیق ہو، تاریخ ہو، جی، جبکہ یہ کہا جاتا ہے کہ تذکرے ناقص ہیں، ان میں طرح طرح کی خامیاں ہیں، فروغ گزاشتے ہیں، تسامحات ہیں، اور یہ ہمیں منزل تک نہیں پہنچاتے بلکہ منزل تک پہنچنے کا پتہ دکھاتے ہیں۔ لیکن یہ بھی کم نہیں ہے، اور راجستھان میں جو تحقیق شروع ہوئی وہ بھی ایک تذکرہ نگار کے ذریعے شروع ہوئی، اور جس کا ذکر سب سے پہلے میں بتانا چاہتا ہوں، آپ نے ان کا ذکر کیا ہے، تذکرہ شعرائے راجپوتانہ میں، اور وہ تھے جناب زردار خان صاحب، جی، فرید خانی، اور سولت افغانی جو تذکرہ انہوں نے لکھا۔ حالانکہ یہ تذکرہ پٹھانوں کی نسل سے متعلق ہے، افغانستان سے تعلق رکھنے والے پٹھانوں کی تاریخ ہے، لیکن جا بجا ایسے نقوش اس میں دیکھنے کو ملتے ہیں جو ادبی تاریخ یا ادبی تحقیق کے لیے بھی فضا ہموار کرتے ہیں۔ یہ تذکرہ 1876 میں منظر عام پر آیا تھا، جس کا ذکر اردو کے بڑے بڑے محققین نے نہیں کیا ہے، اور اس کے بعد ایک ایسا نام ہماری زبان پر آتا ہے، دیوی پرساد بشاش، جی، جودھ پور سے ان کا تعلق تھا، کایستھوں کی نسل کے ایک ایسے شخص جنہوں نے راجستھان کی تمام ریاستوں کی تواریخ لکھی ہیں۔ اور جب ادب کی بات کرتے ہیں تو فارسی سے بھی وابستہ تھے آپ، جی، اردو میں شعر بھی کہے، تاریخیں بھی لکھیں۔ جی، پہلا تذکرہ جو انہوں نے لکھا باضابطہ طور پر وہ تھا تذکرہ آثار الشعراء ہنود۔ ہنود لفظ کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ بہت سے ناظرین لفظ ہنود سے نا واقف ہوں۔ ہنود اصل میں ہندو لفظ یا شبد کا بہووچن ہے، اچھا، یعنی اردو کے وہ شاعر جو ہندوؤں کی برادری سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے اردو ساہتیہ کے لیے یا اردو ادب کے لیے اپنی کیا خدمات انجام دی، جی، ان کا تذکرہ کیا ہے۔ اور دوسرا ایک تذکرہ اور ہے معیار الشعراء، لیکن وہ ملتا نہیں ہے، اور جس میں کہا جاتا ہے کہ فارسی کے ان ہندو شاعروں کا ذکر کیا ہے
جنہوں نے فارسی ادب کے لیے اپنی خدمات انجام دی۔ اسی سلسلے کو جب آگے بڑھاتے ہیں تو راجستھان میں ایک ایسا نام، بلکہ راجستھانی نہیں پوری اردو دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا نام ہمارے سامنے آتا ہے جس نے تحقیق کے آداب سکھائے ہیں، واہ، اور وہ شخص ہیں پروفیسر محمود شیرانی۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ محمود شیرانی صاحب کا معاملہ یہ ہے کہ ان کا تعلق تو راجستھان سے رہا، لیکن اورینٹل کالج لاہور میں آپ باحیثیت پروفیسر اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ تدریسی خدمات کے ساتھ ساتھ تحقیقی خدمات جو آپ نے انجام دیں، ان میں چند ایسی کتابیں منظر عام پہ آئیں جنہوں نے اردو ادب کی تاریخ کو مالا مال کیا۔ پنجاب میں اردو 1928 میں انہوں نے لکھی، حالانکہ یہ کتاب لسانیات سے متعلق ہے، لیکن لسانیات کی جب تک نالج نہیں ہوگی یا اس کا علم نہیں ہوگا تو ہم ادب کی بات ہی نہیں کر پائیں گے۔ صحیح ہے۔ دوسرا، فردوسی پر 4 مقالے، یہ حالانکہ 4 مقالات ہیں لیکن تحقیقی نوعیت کے مقالے ہیں، اور ان سے بھی اردو ادب کو فائدہ ہوا، حالانکہ فارسی ہے موضوع کا، لیکن آداب سکھا رہے ہیں تحقیق کے، تحقیق کیسے کی جانی چاہیے۔ اور ایک کتاب پرتھوی راج راسو، اردو میں ہم اس کو راسا ہی کہتے ہیں، پرتھوی راج راسا کا یہ معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ تلاش کی کہ جب اردو زبان اپنے ارتقائی منازل سے گزر رہی تھی تو چندر وردائی جیسے کویوں نے یا شاعروں نے راجستھانی کے توسط سے اردو کی پرورش کرنے کا کام کیا، تو یہ کام انہوں نے کیا۔ تیسرا آپ اس کا دیکھیں گے کام تو مجموعہ نغز قدرت اللہ قاسم نے ایک بہت بڑا تذکرہ مرتب کیا تھا، لیکن شیرانی صاحب نے اس پہ ایک عالمانہ مقدمہ لکھا اور اس کام کو آگے بڑھایا جسے ہم تحقیق کہتے ہیں۔ اور پاکستان میں ابھی ان کے پوتے نے، اختر شیرانی کے صاحبزادے نے 6 جلدوں میں ان کے مضامین و مقالات کا مجموعہ مقالات شیرانی کے نام سے شائع کیا، وہ بھی اردو تحقیق کو سمت و رفتار عطا کرنے میں بڑی معاونت کرتا ہے۔ علاوہ ازیں راجستھان کا ایک ایسا محقق جسے قصداً نظر انداز کیا گیا، اور یہ بھی آپ نے اس کی نشاندہی جگہ جگہ کی ہے، سلیم جعفر۔ سلیم جعفر کا مثبوت کام تو وہ ہے جو گلزار نذیر کے نام سے انہوں نے کیا، حالانکہ یہ نذیر کی پوری کلیات نہیں ہیں، لیکن نذیر اکبر آبادی کے کلام کی جس طرح یا جس نہج پر انہوں نے شیرازہ بندی کی ہے اس سے پہلے انہوں نے کسی نے نہیں کی۔ اور زمانہ کانپور جو رسالہ نکلتا تھا اور دیا نارائن نگم اس کے مدیر تھے، فرمائش کرتے تھے کہ ہر شمارے میں کوئی نہ کوئی ایسا مضمون یا کسی ایسے موضوع پر آپ مضمون سپرد قلم کریں جو میرے رسالے کی زیب و زینت میں اضافہ کر سکے۔ تو 1922 سے لے کر 1947 تک جب تک ان کا قیام ہندوستان میں رہا، انہوں نے متعدد موضوعات پر تحقیقی مقالے سپرد قلم کیے، ان میں لسانیات بھی ہے، علم عروض بھی ہے، سوانح بھی ہے، اور ہندی، سنسکرت، برج بھاشا، یہ تمام زبانوں کو لے کر وہ آگے چلتے ہیں۔ اور دوحہ نگاری پہ اب تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، کہیں نہ کہیں سلیم جعفر کے چراغ سے چراغ روشن کیا جاتا ہے، لیکن غیر دیانت داری ہے کہ اس کا حوالہ تک نہیں دیا جاتا۔ چلیے ابھی ہم آپ سے اور مزید گفتگو کریں گے۔ ترنم، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کوٹا میں چھائی ہیں، تو آپ نے پی ایچ ڈی کب کی، کس کنٹری میں کی؟ سر میں نے پی ایچ ڈی ڈاکٹر حسنارا جو کہ گورنمنٹ کالج میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ہے، گورنمنٹ کالج کوٹا میں، ان کے انڈر ہی کی ہے۔ میرا 2017 میں ایوارڈ ہوئی ہے مجھے پی ایچ ڈی۔ کیا موضوع تھا آپ کا؟ میرے پی ایچ ڈی کا موضوع ہے نذیر فتح پوری، شخصیت اور ادبی کارنامے۔ اچھا، نذیر فتح بہت بڑا نام ہے اس وقت۔ جی سر، بالکل۔ ساہتیہ اکیڈمی کا ان کو 2017 کا ادب اطفال ایوارڈ ملا ہے۔ اب یہ بتائیں آپ کہ نذیر فتح پوری کو ہم اگر ادب میں کھڑا دیکھیں تو کہاں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، کیا مقام ہے ان کا؟ سر نذیر فتح پوری صاحب نے سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ بے لوث خادم ہیں، ان کے پاس کوئی جاب نہیں ہے اردو کے نام پر، صحیح فرمایا، کوئی جاب نہیں ہے ان کے پاس، لیکن پھر بھی وہ اپنے دم پر اپنی جتنی بھی ان کی گاڑی کمائی ہے اس سے ادب لکھتے ہیں، کتابیں شائع کرواتے ہیں، لوگوں کو تحفے میں بھیجتے ہیں، ہے نا۔ ان کی جتنی بھی شائع شدہ تصانیف ہیں ان میں ان کی تعمیری سوچ، ان کے روشن نظریات اور عصری حالات پیش کیے ہیں، اور ان کا سارا عکس اس میں دکھائی دیتا ہے۔ جتنے بھی ان کی تصانیف ہیں وہ دور حاضر کے تمام مسائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، ان کی شاعری ہو یا نثر ہو، ہر وہ چھوٹا موضوع جو کہ آج ہم اپنے آس پاس دیکھ رہے ہیں، جو بھی پریشانیاں ہیں، چھوٹے سے چھوٹا احساس ہے، کوئی غم، غصہ، درد، تکلیف، ہاں بالکل، جو بھی
सारे एहसास उन्होंने अपनी शायरी में समो दिए हैं। हालांकि उनकी शायरी को हम ये नहीं कह सकते कि बहुत आफाकी शायरी है, लेकिन फिर भी उनकी शायरी अपना मुकाम रखती है, लोगों के दिलों में असर करती है और कहीं अंदर बैठ के हमें अंदर ही अंदर घुलने पे मजबूर कर देती है कि हम उस पर सोचें, उस बात को समझते हुए उसे सोचें समझें कि ये मौजू भी हमारी ज़िंदगी में मायने रखता है। अब इस पर और गुफ्तगू होगी अपनी। शबनम, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि आपका टॉपिक क्या है? जी, मेरा टॉपिक है शाहिद मीर, शख्सियत और फ़न। अच्छा। और जिनकी ज़ेर निगरानी में मैं काम कर रही हूँ वो डॉक्टर जमीला बानो, राजस्थान यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। तो ये बताइए कि शाहिद मीर कौन थे, क्या थे? जी, शाहिद मीर अपने आप में एक शायर हैं और गज़ल पे जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है वो बेहतरीन, बहुत काबिल तारीफ़ है। और मैं एक गज़ल से उनको बिल्कुल पेश करना चाहूँगी कि ए खुदा रेत के सहरा को समंदर कर दे, या छलकती हुई आँखों को भी पत्थर कर दे, तुझको देखा नहीं महसूस किया है मैंने, आ किसी दिन मेरे एहसास को पैकर कर दे, कैद होने से रही नींद की चंचल परियां, चाहे जितना भी गिलाफों को मुअत्तर कर दे। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ कि अपनी बात चली थी तहकीक की। मौजूदा हालात में जो हमारे राजस्थान यूनिवर्सिटी में PhD हो रही हैं, तहकीक हो रही है, वो क्या सूरत हाल है उसकी, कुछ फरमाएंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जामियात में जो तहकीक हो रही है असल में रोटी रोज़ी के लिए हो रही है। अच्छा। खालिस अदबी खिदमत की नीयत से तो काम नहीं हो रहा है। मतलब ये सहल अंगार तबीयत ये चाहती है कि जल्द अज जल्द हमें PhD की डिग्री तफवीज़ हो जाए और नौकरी का परवाना हाथ लग जाए। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, नहीं, ये बात तो ज्ञानचंद जी ने भी कही है कि भी कैंडिडेट का मतलब होता है कि मुझे नौकरी मिले। जी जी जी, तो ये तो कर ही रहा है वो। हाँ, लेकिन अगर उसके साथ सही मानों में वो तहकीक का हक अदा करे तो वो हाँ, अलग ये आप बात कह है। सकते हैं। लेकिन मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ फिर भी कुछ अच्छे काम हमारे यहाँ हो रहे हैं, हुए हैं। मिसाल के तौर पर आप देखिए, जो हमारे बुज़ुर्गों में प्रोफेसर अबुल फैज़ उस्मानी साहब का जो काम है, जैसे राजस्थान में उर्दू ज़बान व अदब के लिए गैर मुस्लिम हज़रात की खिदमत, या प्रोफेसर मोहम्मद अली जैदी साहब का मुताला जी जी जी, बुनियादी काम ये रखते हैं। बुनियादी काम है। या डॉक्टर फिरोज़ अहमद साहब का मेहदी इफ़ादी पर जो किया गया काम, ये वो सनत की डिग्रियों के लिए किए गए काम हैं। हालांकि ये डिग्रियां उस वक्त ली गई थी कि जब राजस्थान में PhD का तसव्वुर ही नहीं था, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के गाइड वहाँ थे, लेकिन मौज़ूआत उन्होंने यहाँ दिए और यहाँ की यूनिवर्सिटी से इजाज़त लेके PhD हुई। और अब मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में जो काम हो रहा है, MPhil की दर्जात में भी हो रहा है, PhD के लिए भी हो रहा है, लेकिन मेरी नज़र में वो तशफ़ी बख्श नहीं है। यानी मैं ये समझा हूँ आपकी बात से कि जो टॉपिक मेयारी होने चाहिए वो नहीं लिए जा रहे। जी, शायद आप ये कहना चाहते नहीं, हैं अगर कि टॉपिक भी अच्छा है तो उसका हक़ तहक़ीक़ अदा नहीं हो रहा है। अच्छा अच्छा यानी कि ये उजलत पसंदी तहक़ीक़ को ख़राब कर रही है। अच्छा, अगर इसके लिए बजाय ये कि साहब काजी अब्दुल वदूद ने क्या फरमाया, वो कहते हैं तहक़ीक़ एक सब्र आज़मा फ़न है बेशक। और बड़ी मेहनत मशक्क़त के बाद ही हम लाते हैं, या न कुछ जुए शीर ला सकते हैं। रशीद हसन खान साहब ने अदबी तहक़ीक़ और मसाइल व तजज़िया नाम की जो किताब तहरीर की, उसमें हालांकि वो मज़ामीन का मजमुआ है, उन्होंने भी बड़ा अफसोस जताया है। अगर हम इसको दूसरे व्यू से देखें तो क्या गाइड और स्टूडेंट के बीच में कुछ गैप पड़ता है, या गाइड का जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो उसमें कमी है क्या? इसको कहाँ देखेंगे हम? असल में साहब कंट्रीब्यूशन की नहीं, इल्म की कमी है। अच्छा वो पढ़ते नहीं हैं। अच्छा, मतलब ये है कि प्रोफेसर उन्वान चिश्ती साहब ने, जब मैंने ज्वाइन किया तो उन्होंने, जब मिलने गया जामिया मिल्लिया इस्लामिया में, तो उन्होंने ये कहा था कि मियाँ, अपनी कमियों का अंदाज़ा तब होता है जब कोई शख्स तालिबे इल्म से मुदर्रिस बन जाता है। हाँ। इसलिए पढ़ो ज़्यादा, सही बात है। गौर व फिक्र ज़्यादा करो, तब कुछ तुम खिदमत अंजाम दे सकते हो। सही तरन्नुम, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे नज़ीर फतेहपुरी का, वो बहैसियत मुहक्किक भी माने जाते हैं, बहैसियत शायर भी, और माहिया निगारी में तो उन्होंने सबसे अव्वल काम किया है। इसके अलावा वो तस्करा जो निगार भी हैं और शायर भी हैं। तो आप इस मजबूरी शख्सियत में आप उनके किस काम को अहमियत जो है, तस्करा शोरा पूना उन्होंने लिखा, तस्करा शोरा शेखावटी लिखा, कि आप क्या कहना चाहेंगी?
سر ویسے تو ان کا سبھی کام بہت بہترین ہے، لیکن اگر راجستھان کے پس منظر میں دیکھا جائے تو تاریخ و تذکرہ فتح پور شیخاوٹی اور اردو کا سر راجستھانی بولیوں پر، اور ابھی جو نئی کتاب ان کی آئی ہے راجستھان کے چند مشاہیر ادب سے تحریری گفتگو، یہ کام واقعی میں بہترین ہے۔ اس طریقے کا کام یعنی کہ جو تذکرہ انہوں نے شیخاوٹی پر لکھا، میں نے اس طریقے کی کتاب مجھے نہیں ملی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ شیخاوٹی پہ اتنا اچھا تذکرہ لکھا گیا اور اس تذکرے کے اندر وہاں کی تاریخ بھی شامل کی، وہاں کے دوسری جو مقامی جو حویلیاں ہیں یا پھر کنویں تھے، مطلب دوسری جو بھی معلومات ان میں شامل کی گئی، تو وہ ایک اوور آل پیکیج ہے۔ اگر آپ کو شیخاوٹی کو سمجھنا ہے، وہاں کے ادب کو سمجھنا ہے، وہاں کے ادبی ماحول کو سمجھنا ہے، وہ کتاب بہت معاون ثابت ہوتی ہے اس میں۔ اس کے علاوہ 2-3 کتابیں اور ہیں تحقیق پہ صاحب ان کی، تذکرہ شعرائے پونا ایک تحقیق، یا پونا میں اردو افسانہ ایک تحقیق، یا مرزا غالب کے ایک شاگرد ہوئے ہیں، ان پر انہوں نے کتاب ابھی منظر عام پہ آنے والی ہے، غالب کا گمنام شاگرد حکیم داد خان دہلوی، جس میں 20 ایسی غزلیں انہوں نے ان کی تلاش کی ہیں کہ ان کے عکس پیش کیے ہیں، تو وہ کام بھی ان کا یعنی ہمیں اس شخص پر جتنا فخر ہو کام ہے کہ راجستھان کا ہوتے ہوئے اس نے اتنا کام کیا، اسی لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ان پہ ٹکٹ جاری کیا ہے، جاری کیا ہے، اور ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ان کو عطا کیا ہے، اور مجھے تو یہ بھی پتہ لگا کہ ان کو ڈی لیٹ کی ڈگری بھی اعزازی ملی ہے۔ بالکل سر، دی گئی ہے۔ شبنم، آپ یہ بتائیے کہ شاہد میر پہ آپ کام کر رہی ہیں، تو کیا شاہد میر کو ہم راجستھان کے پس منظر میں دیکھ سکتے ہیں؟ راجستھان میں کیا ان کی خدمات رہی ہیں؟ جی ہاں بالکل، ویسے سر ایم پی کی راجدھانی بھوپال سے تعلق رکھتے تھے، لیکن سیرونج بانسواڑہ میں سر کا بہت مقام رہا شاہد میر سر کا، کیونکہ انہوں نے راجستھان کے دوہے بہت لکھے ہیں اور اس پہلو پہ بہت کام بھی کیا ہے، اور میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب بھی سمجھتی ہوں کہ مجھے ان کو پڑھنے کا موقع ملا، یا جیسے ان کی کتاب ہے موسم زرد گلابوں کا، سازیانہ، راگ رواں، ایسی بہت سی کتابیں جس میں شاہد میر نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ اور جیسے راجستھان میں سیرونج بانسواڑہ کی بات کی جائے تو غزل ہو گئے، دوہے ہو گئے، ایسی بہت سی ایسی چیزوں پر کام کیا ہے کہ اس بات پہ ہمیں لگتا ہے کہ راجستھان سے بھی کیا یہ بات صحیح ہے کہ بانسواڑہ میں جب آئے تھے شاید 70 یا 72 میں، تو اس وقت خشک تھا جب بانسواڑہ اردو کے لحاظ سے؟ ہاں بانسواڑہ بالکل خشک تھا۔ جب شاہد سر نے اس پہ کام، تو لوگوں نے پھر ان کے پیچھے کہتے ہیں اگر پہل کسی نے کی ہے تو وہ شاہد میر سر ہیں، انہوں نے پہل کی، اور ان کا کام بھی بہت زبردست ہے کہ جتنے رنگ، آہنگ، شگفتگی اگر دیکھا جائے تو ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور کیونکہ سب سے میرے لیے ایک جو خاص بات رہی ہے کہ وہ نباتات کے ایک سبجیکٹ، نباتات سے جڑے رہے، جی باٹنی سبجیکٹ سے سر تھے، اس کے باوجود ان کا غزل میں جو مقام ہے وہ بہت بہترین ہے، قابل تعریف ہے۔ اور کیونکہ جب ایک سبجیکٹ سائنس دا کے ساتھ ساتھ اور غزل شعر و شاعری میں بھی انہوں نے اچھا مقام عطا کیا۔ یہ تو واقعی عجیب بات ہے کہ باٹنی کا شخص اردو ادب میں آؤ، اتنا بڑا کام کرے۔ اور راجستھان کے تناظر میں صاحب آپ دیکھیے کہ دوہے راجستھان کی ایک کتاب راجستھان اردو اکیڈمی نے ان کی شائع کی تھی، وہ تحقیقی کام بھی اور تنقیدی کام بھی ہے، وہ ترتیب متن کی اچھی مثال پیش کرتا ہے۔ اسی طرح سے دوہے عالمگیر، اس میں انہوں نے دوہے عالمگیر میں پوری دنیا کے ان دوہا نگاروں کو تحقیق کر کے تلاش کیا، اس کا مجموعہ شائع کیا ہے، اور نہ صرف اردو میں بلکہ ہندی میں بھی کیا، کلپ ورکش، اس طرح کی کتابیں ہیں۔ اور وہ جو ہے ہفت رنگ، یہ وہاں بانسواڑہ کے شعراء کا مجموعہ ہے۔ یعنی انہوں نے بانسواڑہ پہ رہتے ہوئے وہ خدمت دی کہ لوگوں کو اردو سے جوڑا، اس میں غیر مسلم اور مسلم دونوں تھے، اور بہت بڑی تعداد ان کی بتائی جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نہ صرف بانسواڑہ، جب ان کا ٹرانسفر گورنمنٹ کالج باڑمیر میں باحیثیت وائس پرنسپل ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اتنی دور پٹک دی آپ کو، کہتے ہیں کہ میں تو ان ریگزاروں سے بھی مزے لیتا ہوں، مجھے تو آپ دنیا کے کسی کونے میں ڈالیے، میں تو جہاں جاؤں گا وہاں سے کچھ نہ کچھ عکس کروں گا اور میں اپنی شاعری میں اس کو یا اپنی تحریروں میں اس کو پیش کروں گا۔ شاید بھی ابھی حیات ہیں؟ نہیں، 2014 میں ان کا انتقال ہوا، میں ان سے مل کر بھی آئی ہوں، میرے سامنے گفتگو ہوئی، کچھ سوالوں کے جواب انہوں نے دیا، اور بہت اچھا مزاج، اور ویسے بہت ماشاءاللہ بہت اچھے انسان بھی تھے وہ اپنی شاعری کے ساتھ۔ میں یہ چاہوں گا کہ آپ نذیر صاحب کی کوئی ایسی نظم یا شعر کچھ آپ کو یاد ہو تو آپ سنائیں، یا ان کی کسی کتاب کے بارے میں آپ کو معلوم ہو تو آپ بتائیں۔ سر نذیر ایک صاحب خاص کی کتاب کے بارے میں ویسے تو بہت ساری شاعری ہے، آپ نے اپنی پی ایچ ڈی بھی کی ہے تو آپ نے ان سے ملی ہوں گی، آپ بار بار ان سے ملی ہوں گی، بہت ساری ملاقاتیں، آپ نے بحیثیت انسان کیسا پایا؟ بحیثیت انسان بہت مخلص ہیں سر، میں نے ان کو ہمیشہ جتنا ابھی تک میں ان کو سمجھی ہوں، وہ کوئی بھی انجان بھی ان کے پاس چلا جائے گا یا صرف ایک فون بھی کر لے
तो वो बिल्कुल हाजिर उनके सामने कि आप बस आप हुक्म करते जाओ, वो आपके सामने जो भी आपको चाहिए वो बताते जाएंगे। इवन यहाँ तक करते हैं सर कि अगर आप सर ये वाली बुक नहीं थी, ये नहीं मिला, सब आपके सामने, हाँ मैं भेज दूंगा ना तरन्नुम, आप चिंता मत करो। इस तरीके से मतलब वो मैंने खुद अपनी फ्रेंड्स को उनसे मिलवाया। वो बोली कि अरे ये काम नहीं हो रहा है, बुक्स नहीं मिल रही हैं। तो वो जैसे ही उन्होंने उनको फ़ोन किया तो सर उनके सामने बिल्कुल ऐसे पेश आए ना, वो मुझे रिटर्न फलदार फ़ोन तरफ करते हैं। जो हमेशा झुकता है वही बात हाँ, है। बिल्कुल। सही बात। बात है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या इन बच्चों की जो मेहनत है, जी क्या ये हम इसको हम मुस्तक़बिल में कैसे देख सकते हैं? रास्ते में तहकीक को हम किस तरह आगे की सोच मैं सकते हैं? अल्लामा इकबाल के एक शेर से आपके इस सवाल की वजाहत करना चाहूँगा। नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। बात खूब। यानी राजस्थान की मिट्टी तो हमेशा जरखेज़ रही है जी और यहाँ ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए, यूनिवर्सिटीज से बाहर अच्छी तहकीक हुई है। जी काजी महराज धौलपुरी, जबरदस्त। राम बाबू सक्सेना, साबित लखनवी और इधर सैयद फजलुल मतीन। अभी मैं आपकी बात करके कहूँगा कि अभी बच्ची ने कहा कि राजस्थानी बोलियों पर उर्दू का असर, जी, नजीब, जी, जी, बहुत तो अच्छा मैंने काम मुझे ये मालूम है कि राजस्थान में उसकी पजराई नहीं हुई, जबकि बिहार एकेडमी ने उनको हाँ, अवार्ड आगे- दिया उस किताब अवार्ड पर, दिया है। उस किताब पर अवार्ड दिया है। यानी राजस्थान में लिखी गई किताब की पजराई यहाँ नहीं हुई, अच्छा। उसको बिहार उसकी में अहमियत award बिहार दिया। में समझी हिंदुस्तान गई। के अच्छे रसाइल और जराइद में उस पर तबसरे आए हैं। तबसरे जबकि शाया वो हुए उस किताब में दो जबानों को उन्होंने इतना बिल्कुल, आपस में मिलाया है जी हाँ। कि हम पढ़े तो हमारी आंखें खुल जाएं कि हमारे तहजीब, हमारा कल्चर क्या है। न राजस्थानी हमसे दूर, न उर्दू हमसे दूर वो बैठे महाराष्ट्र में लेकिन राजस्थान को नहीं भूलते हैं। बोलते अभी भी। हैं ये। फतेहपुर शेखावाटी कहते हैं कि भाई ये तो मेरी जन्म स्थली है और वो मेरी कर्म स्थली है पूना, लेकिन उन दोनों शहरों को मिलाने का काम उन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात ये फराख दिल इंसान हैं और कौमी यकजहती की मिसाल पेश करने वाले शख्स हैं। कालिदास गुप्ता रजा उनके शागिर्द हैं भाई। इतने बड़े माहिर गालिबियात थे, मतलब सही। कालिदास गुप्ता रजा उनकी सोहबत पाना इनके लिए सोहबत पाना और उनके मतलब वो कहते हैं मैं तो उनके कदमों में बैठ के सीखा हूं। सही बात है। मतलब वो अपने उस्तादों की भी बड़ी कदर करते हैं। अब चूंकि हमारे पास वक्त नहीं है, मैं चाहूँगा कि आप नज़ीर साहब के माहिया के बारे में कुछ फरमाएं कि माहिया क्या चीज़ है। देखिए माहिया असल में पंजाबी सिनफ सुखन है खास तौर अच्छा पर। अच्छा अच्छा। और इसका अरूजी निज़ाम भी यह है कि 17 रुकन उसमें पूरे होने चाहिए। और इससे नज़ीर साहब से पहले जो लोग माहिए कह रहे थे वो मसावीउल वज़न माहिए कह रहे थे, तो हम उसको सलासी कह सकते हैं या मुसल्लस कह सकते हैं। नज़ीर फतेहपुरी राजस्थान में वो पहले शख्स हैं जिन्होंने ये बताया कि सही वज़न के माहिए कैसे कहे जाते हैं। और मुट्ठी भर माहिए, कुछ माहिए वज़ीर आगा के नाम, ये उन्होंने जो किताबें मुरत्तब की हैं। और दूसरा ये है कि असबाक जो उनकी निगरानी में से माही रिसाला शाये होता है, उसमें हर शुमारे में वो माहिया निगारों को मुतारिफ कराते हैं, माहियों का इंतखाब पेश करते हैं। और माहिया तहरीक को आगे बढ़ाने में आलमी सतह पर, ना सिर्फ राजस्थान ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आलमी सतह पर उन्होंने जो काम किया वो काबिल कदर है। आप इन बच्चों को कोई मैसेज देना चाहेंगे कि तहकीक में इनको क्या बातें या आगे क्या इनको ध्यान रखना चाहिए कि तरक्की के मैं ये लिए? अर्ज करना चाहूँगा कि इन्होंने तरन्नुम तो पीएचडी हासिल कर ली है। नहीं सर, फिर भी आपके शबनम को मशवरे हमारे लिए इंशाअल्लाह मुफीद पीएचडी होंगे। अवार्ड होने वाली है, लेकिन अब ये इंशाअल्लाह अमली दुनिया में कदम रखने जाएंगे। जी बिल्कुल। और अमली दुनिया में कदम रखने जाएंगे। बाहैसियत मुदर्रिस ये किसी कॉलेज में किसी यूनिवर्सिटी में अपॉइंट होंगी, खुद भी गाइड बनेंगी, खुद भी पीएचडी कराएंगी। तो हमें ये देखना है कि जो बात मुझे उन्मान चिश्ती साहब ने कही थी कि पहले खूब पढ़िए, मुताला कीजिए, ताकि ये अपने बगले ना झांके हम क्लास में कोई स्टूडेंट हमसे पूछ ले। और तहकीक के फ़न को सीखना है तो मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, खुद भी पढ़ना चाहिए, बच्चों को भी पढ़ाना चाहिए। प्रोफेसर ज्ञानचंद जैन की जो किताब है तहकीक का फ़न, वो किताब तो ये समझ लीजिए कि मैनिफेस्टो है उर्दू रिसर्च का। इतनी बेहतरीन उन्होंने किताब लिखी और आने आप खुद भी पढ़ें और अपने आने वाले तलबा को भी। बिना मुताले के इंसान का जिस्म बिना रूह के जैसा है। नहीं हो सकता। शाहिद सर का एक शेर है जो मुझे बहुत अच्छा भी लगता है। और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है लेकिन, और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है लेकिन मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दे। तो इस अंदाज में तो नाज़रीन, यह था हमारा आज का प्रोग्राम। आपको कैसा लगा? मैं आपको बता दूं, आपको याद दिला दूं कि हमारे प्रोग्राम हर महीने के पहले और तीसरे जुमे को दिन में 2 बजे और रात को 8:30 बजे नशर किया जाता है। और हमें आपके जवाब का इंतज़ार रहेगा। ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा आप हमें लिखिए। और बहुत जल्द आपके प्रोग्राम यूट्यूब पर भी देखने को मिलेगा। आप उसको देखिए, पसंद कीजिए, लाइक कीजिए। आदाब।